یقیناً اسی کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا۔ یاد کرو جب وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور میں آیا، جب اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کے سوا جھوٹ گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ پھر خداوند عالم کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ لوگ جب معبد سے رخصت ہونے لگے جہاں ابراہیم نے یہ گفتگو کی تھی، تو اس نے وقت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک نظر تاروں پر ڈالی، پھر کہا میں تو ماندہ ہو رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اس کو چھوڑ کر پلٹے اور چلے گئے۔ سو ابراہیم نظر بچا کر ان کے معبودوں کی طرف گیا اور کہا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا بات ہے؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ موقع دیکھتے ہی ان پر پل پڑا اور بھرپور ہاتھ مارا۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ بھاگے ہوئے اس کی طرف آئے۔ ابراہیم نے کہا کیا تم لوگ اپنی گھڑی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے کہا اس کا یہی رویہ ہے تو اس کے لیے ایک عمارت کھڑی کرو، پھر اس کو دہکتی آگ میں پھینک دو۔ سو انہوں نے اس کے ساتھ چال کرنی چاہی تو ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم نے کہا تم لوگوں کو چھوڑ کر اب میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ پروردگار تو مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم نے یہ دعا کی تو اس کے جواب میں ہم نے اس کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جوان ہوا، پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے ایک دن اس سے کہا میرے بیٹے، میں کچھ دنوں سے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو غور کرو تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کی تعمیل کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدموں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے اس سے پکار کر کہا کہ ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، تو تصور کرو کہ دریائے رحمت نے کیسا جوش مارا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ خوبی سے عمل کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ ابراہیم اس میں کامیاب ہو گیا تو ہم نے ایک عظیم قربانی کے عوض اسماعیل کو چھڑا لیا، اور ابراہیم کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ پچھلوں میں ایک گروہ کو ہم نے اس کی ملت پر چھوڑا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ یہی موقع تھا کہ ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی، صالحین کے زمرے میں سے ایک نبی، اور ہم نے اسماعیل اور اسحاق دونوں پر اپنی برکتیں نازل فرمائیں۔ اب دونوں کی اولاد میں خوبی سے عمل کرنے والے بھی ہیں اور اپنی جان پر کھلے ہوئے ظلم ڈھانے والے بھی۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی اسی طرح فضل کیا تھا اور ان کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی تھی اور ان کی مدد کی تھی، تو بالآخر وہی غالب رہے تھے۔ اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی تھی اور ان کو سیدھی راہ کی ہدایت بخشی تھی، اور نوح اور ابراہیم کی طرح ہم نے پچھلوں میں ایک گروہ کو ان کی ملت پر چھوڑا تھا۔ سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر، ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ وہ دونوں بھی ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اسی طرح الیاس بھی یقیناً ہمارے پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اسے چھوڑ دیتے ہو جو بہترین پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ کو جو تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا بھی۔ بالآخر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو اب وہ بھی یقیناً پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ کے منتخب بندے البتہ محفوظ رہیں گے۔ ہم نے الیاس پر بھی عنایت کی اور پچھلوں میں ایک گروہ کو اس کی ملت پر چھوڑا۔ سلامتی ہو عظمتوں والے الیاس پر، ہم خوبی سے عمل کرنے والوں کو اسی طرح صلہ دیتے ہیں۔
یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور کچھ شک نہیں کہ لوط بھی ہمارے پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو جب اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو ہم نے نجات دی، ایک بڑھیا کے سوا کے پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی۔ اس کے بعد ہم نے اوروں کو ہلاک کر مارا۔ قریش کے لوگوں، تم صبح کو بھی ان کی بستیوں پر سے گزرتے ہی ہو اور رات میں بھی، پھر کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ اسی طرح یونس بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھا۔ یاد کرو جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر کشتی کی طرف بھاگ نکلا جو مسافروں سے بھر چکی تھی، پھر کشتی طوفان میں گر گئی اور ان کے کہنے پر اس نے قرع ڈالا تو اسی کے نام پر نکلا، اور وہ سمندر میں پھینک دیا گیا۔ پھر اس کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ سزاوار ملامت ہو چکا تھا۔ سو اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس دن تک مچھلی کے پیٹ ہی میں پڑا رہتا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، لیکن اس نے تسبیح کی تو ہم نے اس کو کھلے میدان میں ڈال دیا، اور اس وقت وہ نڈھال ہو رہا تھا۔ ہم نے مزید عنایت فرمائی اور اس پر ایک بیل والا درخت اگا دیا، اور جن کی طرف مبعوث کیا گیا تھا اسے دوبارہ انہی 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیج دیا۔ پھر وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ایک مدت تک رہنے بسنے کی مہلت دے دی۔ یہ اب بھی نہیں مانتے تو ان سے پوچھو، کیا تیرے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا اور یہ اس وقت دیکھ رہے تھے؟ سن لو، حقیقت یہ ہے کہ یہ محض اپنی من گھڑت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہوئی ہے، اور یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیاں پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ پھر کیا تم ہوش سے کام نہیں لیتے؟ یا تمہارے پاس کتاب الہی کی کوئی واضح حجت ہے؟ تو لاؤ اپنی کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے خدا کے اور جنوں کے درمیان بھی رشتہ بنا رکھا ہے، اور جنوں کو خوب معلوم ہے کہ نافرمانی کریں گے تو وہ بھی یقیناً پکڑے ہوئے آئیں گے۔ اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے ہی اس کی پکڑ سے محفوظ رہیں گے۔ سو تم اور تمہارے معبود، تم ان پر صرف انہی کو فریفتہ کر سکتے ہو جو اپنے کرتوتوں کے بنا پر جہنم میں پڑنے والے ہیں۔ یہ ہمیں خدا کی بیٹیاں بناتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک معین مقام ہے، اور ہم جو ہیں ہم تو خدا کے حضور صف بستہ رہنے والے ہیں، اور ہم تو ہمہ وقت اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر پہلوں کی یاد دہانی ہمارے پاس ہوتی تو ہم خدا کے خاص بندے ہوتے، لیکن وہ ان کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ سو ان قریب جان لیں گے کہ اب اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم خدا کے رسول ہو، اور رسول کی حیثیت سے اپنے بھیجے ہوئے بندوں کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے کہ مدد کے حقدار وہی ہوں گے، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہنے والا ہے۔ سو کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ پھر کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ سو جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو بڑی ہی بری ہوگی ان لوگوں کی صبح جنہیں اس سے خبردار کر دیا گیا۔ اس لیے چھوڑ دو اور کچھ دنوں کے لیے ان سے اعراض کرو اور دیکھتے رہو کہ ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے۔ تیرا پروردگار عزت کا مالک ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے پیغمبروں پر سلامتی ہے، اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، جہانوں کا پروردگار۔ سواد۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ سواد ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے سراسر یاد دہانی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ منکرین سخت تکبر اور زدم زدہ میں مبتلا ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے لیے عذاب کہاں،
ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں تو انہوں نے ہائے پکار کی کہ اپنے آپ کو بچا لیں، مگر وہ بچنے کا وقت نہیں تھا۔ انہیں تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ہے، اور ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے۔ کیا اس نے اتنے خداؤں کو ایک خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار اٹھ کھڑے ہوئے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو، بے شک یہی چیز مطلوب ہے۔ ہم نے یہ بات اس آخری ملت میں تو کبھی سنی نہیں، کچھ نہیں، یہ اس کی گھڑی ہوئی ہے۔ کیا یہ یاد دہانی ہم میں سے اسی پر نازل کی گئی ہے؟ نہیں، یہ باتیں کچھ نہیں، بلکہ یہ میری یاد دہانی کی طرف سے شک میں ہے۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ اپنے سوائے کسی کو ہماری عنایتوں کا حقدار نہیں سمجھتے۔ کیا تیرے پروردگار عزیز و وہاب کی رحمت کے خزانے انہی کی تحویل میں ہیں، یا زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کی بادشاہی انہی کے اختیار میں ہے؟ یہی بات ہے تو آسمانوں میں چڑھ جائیں اور اس کی رحمت کو روک دیں۔ لشکروں میں سے کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی خدا کے مقابل میں اٹھے گا تو وہیں شکست کھا کر رہے گا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے بھی جھٹلا چکے ہیں۔ یہ گروہ تھے جنہوں نے اسی طرح شکست کھائی۔ ان میں سے ہر ایک نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر نازل ہو کے رہا۔ یہ بھی ایک ڈانٹ ہی کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی ڈھیل نہیں ہے۔ یہ تو کہہ چکے کہ ہمارے پروردگار ہمارا حساب تو روز حساب سے پہلے ہی ہم کو چکا دے۔ یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اے پیغمبر، اور بڑی قوت کے مالک ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ صبح و شام اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جھنڈ کے جھنڈ، سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور نزاعات میں فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ تمہیں ان لوگوں کی خبر پہنچی ہے جو مقدمہ لے کر آئے تھے؟ جب وہ دیوار پھاند کر اس کے محراب میں داخل ہو گئے، اس وقت جب وہ داؤد کے پاس پہنچ گئے تو وہ ان سے ڈر گیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ آپ ڈریں نہیں، ہم دو فریق معاملہ ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، سو آپ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور کوئی بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے بحث میں مجھے دبا لیا ہے۔ داؤد نے کہا، اس نے تمہاری دمبی کو اپنی دمبیوں میں ملانے کا مطالبہ کر کے یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ معاملے کے اکثر شریک اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ اس سے وہی بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اس وقت داؤد کو خیال ہوا کہ یہ تو ہم نے اس کا امتحان کیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے پروردگار سے معافی چاہی اور اس کے حضور جھک کر سجدے میں گر گیا اور پورے دل سے اس کی طرف رجوع ہوا۔ تب اس کی وہ خطا ہم نے معاف کر دی، اور اس کے لیے یقیناً ہمارے پاس تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین میں حاکم بنایا ہے تو لوگوں کے درمیان اسی طرح انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرو، اور اپنی خواہش کے پیچھے نہ چلو کہ وہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دے۔ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے یقیناً سخت سزا ہے، اس لیے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا۔ لیکن یہ آ کر رہے گا، اس لیے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کا ہم نے عبث پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو انکار پر اڑ گئے ہیں، سو ان منکروں کے لیے جہنم کی ہلاکت ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں، یا خدا سے ڈرنے والوں کو اس کے نافرمانوں جیسا کر دیں گے؟ ہرگز نہیں۔
یہ قرآن اسی حقیقت کی یاد دہانی کرتا ہے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے اے پیغمبر تمہاری طرف نازل کی ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس لیے کہ عقل والے اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ اور داؤد کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا، کیا ہی خوب بندہ تھا، کچھ شک نہیں کہ وہ خدا کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ یاد کرو جب خاصے کے اصیل اور عمدہ گھوڑے شام کے وقت اس کے ملاحظے کے لیے پیش کیے گئے اور ان کے دیکھنے میں وہ ایسا محو ہوا کہ نماز جاتی رہی، تو اس نے کہا یہ تو اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر میں مال کی محبت میں لگ گیا، یہاں تک کہ آفتاب مغرب کے پردے میں چھپ گیا ہے، ان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ وہ لائے گئے تو غلبہ حال میں وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار کے ہاتھ چلانے لگا۔ ہم نے سلیمان کو ایک اور آزمائش میں بھی ڈالا تھا اور اس کے تخت پر ایک دھڑ کی طرح ڈال دیا تھا۔ پھر اس نے رجوع کیا اور دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے سوا کسی کے لیے زیبا نہیں، بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ سو ہم نے ہوا کو اس کی خدمت میں لگا دیا، جو اس کے حکم سے جدھر وہ جانا چاہتا تھا سازگار ہو کر چلتی تھی، اور سرکش جنوں کو بھی اس کے لیے مسخر کر دیا، ہر طرح کے ماہر معماروں اور غوطہ خوروں کو جو کام میں لگے رہتے، اور ان کے علاوہ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں بندھے رہتے تھے۔ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، اب تم لوگوں کو دو اور احسان کرو یا اس کو روکے رکھو۔ ہم نے سلیمان سے کہا تھا اور ہمارے پاس آگے بھی یقیناً اس کے لیے تقرب کا خاص مقام اور اچھا انجام ہے۔ اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے فریاد کی کہ شیطان نے مجھے سخت دکھ اور آزار میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ہم نے ہدایت کی کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو، اس نے مارا تو ایک چشمہ نکل آیا، فرمایا یہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے، اس سے شفا ہو جائے گی۔ پھر اس کے اہل و عیال بھی ہم نے اسے دوبارہ عطا فرمائے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی، اس لیے کہ اس پر اپنی طرف سے رحمت فرمائیں اور اس لیے کہ عقل والوں کو یاد دہانی ہو۔ اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لو اور اس سے اپنے آپ کو مارو، اور اپنے کو سزا دینے کی جو قسم تم نے کھا لی تھی اس میں حانث نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسے ہر حال میں صابر پایا، کیا ہی خوب بندہ تھا، کچھ شک نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، قوت اور بصیرت والے۔ ہم نے ان کو ایک خاص کام اس گھر کی یاد دہانی کے لیے منتخب کیا تھا، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، یہ سب بھی اخیار میں سے تھے۔ یہ یاد دہانی ہے، اس سے یاد دہانی حاصل کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، وہ ان میں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں بہت سے میوے اور مشروبات اپنے خدام سے طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی ہمسن عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، بے شک یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ اور دوسری طرف سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جا پڑیں گے۔ سو کیا ہی برا مقام ہے یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ، اب وہ اس کو چکھیں اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ان کے لیے موجود ہوں گی۔ انہیں بتایا جائے گا یہ تمہارے پیرووں کی بھیڑ چلی آ رہی ہے، یہ بھیڑ بھی تمہارے ساتھ ہی داخل ہونے والی ہے۔ فوراً کہیں گے ان پر خدا کی مار، یہ تو آگ میں پڑنے والے ہیں۔ پیرو جواب دیں گے بلکہ تم پر خدا کی مار، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں تم ہی ہمارے آگے لائے ہو، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اس وقت کہیں گے اے ہمارے رب، یہ جو اس کو ہمارے آگے لائے ہیں ان کو تو اس بھڑکتی آگ میں دونا عذاب دے۔ اس کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں دیکھ رہے ہیں
جن کو ہم بروں میں گنا کرتے تھے؟ کیا اس لیے کہ ہم نے یوں ہی محض شرارت سے ان کو مذاق بنا لیا تھا؟ یا وہ بھی یہاں موجود ہیں اور ان سے ہماری نگاہیں چوک رہی ہیں؟ کچھ شک نہیں، اہل دوزخ کی یہ تو تکار ایک واقعی بات ہے جو ہو کر رہنی ہے۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ میں تو صرف ایک خبردار کرنے والا ہوں۔ اپنے معبودوں کے بل پر تم میرے انذار سے بے پرواہ ہو رہے ہو تو سن لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یکتا اور سب پر غالب۔ وہی زمین اور آسمانوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، زبردست اور بخشنے والا۔ کہو کہ جس سے میں خبردار کر رہا ہوں وہ ایک بڑی خبر ہے اور تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو۔ مجھے عالم بالا کی کچھ خبر نہ تھی۔ جب دوزخ کے لوگ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے، یہ وحی کی باتیں ہیں، اور مجھے یہ وحی صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ میں خدا کی طرف سے ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ ان کے انکار کی وجہ بھی وہی ہے پیغمبر جو ابلیس کی تھی۔ انہیں وہ قصہ سناؤ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ فرشتے سب کے سب اکٹھے سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نہیں گرا۔ اس نے گھمنڈ کیا اور منکروں میں سے ہو گیا۔ پروردگار نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یہ تو نے تکبر کیا یا اپنے ذوم میں تو کوئی برتر ہستی ہے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے کہیں بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے اور تجھ پر اب جزا کے دن تک میری لعنت ہے۔ اس نے کہا، پروردگار، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، جا، تجھے اس دن تک کی مہلت ہے جس کا وقت معین ہے۔ اس نے کہا، پھر مجھے بھی تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا تیرے ان بندوں کے سوا جنہیں تو نے ان میں سے خاص کر لیا ہو۔ فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں یہ قرآن سنا رہا ہوں تو اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور نہ میں اپنے کو بنا کر پیش کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے دنیا والوں کے لیے، اور یقین رکھو کہ جو خبر یہ دے رہا ہے اس کی حقیقت تم کو تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہو جائے گی۔ الزمر، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے نہایت اہتمام کے ساتھ، جو زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے اے پیغمبر اس کتاب کو تمہاری طرف قول فیصل کے ساتھ اتارا ہے، سو اللہ ہی کی بندگی کرو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سنو، خالص اطاعت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ سے قریب تر کر دیں، اللہ یقیناً ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو راہیاب نہیں کرتا جو جھوٹے اور ناشکرے ہیں۔ یہ احمق سوچتے نہیں کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جو چاہتا اپنے لیے خود منتخب کر لیتا، مگر وہ اس سے پاک ہے، وہ اکیلا خدا ہے، سب پر قابو رکھنے والا۔ زمین اور آسمانوں کو اس نے مقصد سے پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو اسی نے مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر کے لیے چلا جا رہا ہے۔ سنو، وہی زبردست ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی 8 قسمیں اتاری،
نر و مادہ، اس لیے کہ ان سے اپنی معیشت کی ضرورتیں پوری کرو۔ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں وہ ایک کے بعد دوسری خلقت میں تمہیں 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہاں بھٹکا دیے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ہاں، وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر شکر گزار ہوگے تو اس کو وہ تمہارے لیے پسند کرے گا۔ یاد رکھو، قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تمہاری واپسی تمہارے پروردگار ہی کی طرف ہوگی۔ تو جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو کر اس کو پکارتا ہے، پھر جب اس کا پروردگار اپنی طرف سے اس کو فضل عطا فرماتا ہے تو پہلے جس چیز کے لیے پکار رہا تھا اس کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے کہ اس کی راہ سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اس سے کہو اے پیغمبر کہ تھوڑے دن اپنے اس کفر کے ساتھ بہرہ مند ہو لو، اس میں شبہ نہیں کہ بالآخر تم دوزخ والوں میں ہوگے۔ لوگو، کیا وہ جو رات کی گھڑیوں میں اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے اور کبھی قیام میں عاجزی کرنے والے ہیں، آخرت سے اندیشہ ناک اور اپنے پروردگار کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور جو اپنے شریکوں کے سہارے پر اس کو بھلائے ہوئے ہیں، برابر ہو جائیں گے؟ ان سے پوچھو، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان سب باتوں سے یاد دہانی تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اب ان کے حال پر چھوڑو اے پیغمبر، اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرے بندوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو لوگ اس دنیا میں بھلائی اختیار کریں گے ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے۔ تمہارے وطن کی زمین اگر تمہارے لیے تنگ کر دی گئی ہے تو مایوس نہ ہو، خدا کی زمین وسیع ہے، وہ اس کی راہیں تمہارے لیے کھول دے گا، اور اس کے جو بندے ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں گے انہی کے لیے ان کا صلہ بے حساب پورا کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ کہہ دو کہ میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، رہے تم تو اس کے سوا جس کی بندگی چاہو کرو، میں اس سے بری ہوں۔ کہہ دو کہ خسارے میں تو در حقیقت وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا۔ سنو، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے، ان کے لیے ان کے اوپر سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہی چیز ہے جسے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ میرے بندو، اس لیے مجھ سے ڈرو۔ اس کے برخلاف جو شیطان سے بچے کہ اس کی بندگی کریں اور اللہ کی طرف متوجہ رہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ سو میرے ان بندوں کو خوشخبری دو، یہ جو بات کو توجہ سے سنتے پھر اس کے بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یہی ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، اور یہی ہیں جو عقل والے ہیں۔ پھر کیا جس پر عذاب کی بات پوری ہو چکی اور جس کا ٹھکانہ اب دوزخ ہی ہے، تو کیا تم اس کو بچاؤ گے جو دوزخ میں پڑا ہے؟ البتہ جو اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ان کے لیے بالا خانے اور بالا خانوں کے اوپر بھی آراستہ بالا خانے ہیں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا حتمی وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اقتدار پر زوال نہ آئے گا۔ تم نے دیکھا نہیں اے پیغمبر کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین میں اس کے چشمے بہا دیے، پھر وہ اس سے طرح طرح کی رنگ بدلتی کھیتی نکالتا ہے، پھر وہ خشک ہونے لگتی ہے تو اس کو تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہے، پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً عقل والوں کے لیے بڑی یاد دہانی ہے۔ ان پر افسوس
ان کے دل سخت ہو گئے، پھر کیا وہ جن کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہیں، ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں؟ سو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد دہانی کے معاملے میں سخت ہو گئے، یہی کھلی گمراہی میں ہے۔ لوگوں، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب کی صورت میں جس کا ہر جزو دوسرے سے ہم رنگ اور جس کی صورتیں جوڑے جوڑے ہیں۔ اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف جھک پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق ہدایت بخشتا ہے اور اسی کے مطابق گمراہ بھی کرتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہی میں ڈال دے اسے پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پھر کیا جو قیامت کے دن برے عذاب کی مار اپنے چہرے پر روکے گا وہ ان ہدایت پانے والوں کے برابر ہو جائے گا؟ ایسے ظالموں سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس کمائی کا مزہ جو تم کرتے رہے۔ ان سے پہلے والوں نے بھی اسی طرح جھٹلا دیا تھا، تو ان پر ہمارا عذاب وہاں سے آ گیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اے کاش یہ لوگ اس کو سمجھتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی تمثیلیں بیان کر دی ہیں، اس لیے کہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ایسے قرآن کی صورت میں جو عربی زبان میں ہے، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے عذاب سے بچیں۔ یہ شرک اور توحید کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کے لیے ایک غلام کی تمثیل بیان کرتا ہے، جس میں کئی آقا شریک ہیں جو آپس میں کشمکش رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے غلام کی جو پورا کا پورا ایک ہی شخص کی ملکیت ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شکر کا سزاوار صرف اللہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان کی ہٹ دھرمی پر غم نہ کھاؤ اے پیغمبر، تم کو بھی یقیناً مرنا ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ پھر طے ہے کہ تم سب لوگ اپنا مقدمہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے حضور پیش کرو گے۔ سو اس دن ان سے بڑھ کر اپنی جان پر ظلم ڈھانے والا کون ہوگا، جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آ گئی۔ ایسے منکروں کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہ ہوگا؟ ہاں، جو سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے پورے دل کے ساتھ اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں جو چاہیں گے ہوگا، یہ صلہ ہے ان کا جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جو عمل انہوں نے کیے تھے ان کے بدتر انجام کو اللہ ان سے دور کرے اور ان کا اجر ان کو عطا فرمائے، ان کے اعمال کا بہترین صلہ۔ تم ان سے کیوں ڈرو اے پیغمبر؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ تم کو ان سے ڈراتے ہیں جو انہوں نے اس کے سوا بنا رکھے ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو، انہیں خدا نے گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جنہیں خدا اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے انہیں پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور جنہیں خدا ہدایت بخشے انہیں کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیوں ڈرو؟ کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو پھر تم نے سوچا ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا جن دیویوں کو تم پکارتے ہو کیا یہ اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتی ہیں؟ یا اللہ مجھ پر کوئی فضل کرنا چاہے تو کیا یہ اس کے فضل کو روکنے والی ہو سکتی ہیں؟ کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر کام کرو، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا، پھر جلد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دیتا ہے، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ٹک کے رہ جاتا ہے۔ تم پر ان کو سمجھانے ہی کی ذمہ داری ہے پیغمبر، اس میں کچھ شک نہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب ہم نے تم پر حق کے ساتھ اتاری ہے، لہذا جو ہدایت پائے گا وہ اپنے لیے پائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا
تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی جانیں قبض کرتا ہے جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی انہیں بھی نیند کی حالت میں اسی طرح قبض کر لیتا ہے۔ پھر جن کی موت کا فیصلہ کر چکا ان کو روک لیتا ہے، اور جو باقی ہیں انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے رہا کر دیتا ہے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور کرتے ہیں۔ اس کے باوجود کیا انہوں نے اللہ کے مقابل میں دوسروں کو سفارشی بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو اگرچہ وہ کچھ اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ عقل و شعور رکھتے ہوں، کہو کہ سفارش تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے، زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اسی کی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہ اسی حماقت کا نتیجہ ہے کہ جب اکیلے خدا کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے کہ اس میں خدا کی بے لاگ عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی، ان کے دل کڑھتے ہیں، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ ان کا معاملہ اب اللہ کے حوالے کرو اور کہو کہ اے اللہ، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، غائب و حاضر کے جاننے والے، اپنے بندوں کے درمیان تو ہی اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت نہیں مان رہے، لیکن ان ظالموں کے پاس اگر وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی، تو برے عذاب سے بچنے کے لیے یہ بغیر کسی تردد کے روز قیامت اس کو فدیے میں دینا چاہیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے انہیں وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا یہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ جائیں گے اور انہیں وہی چیز گھیر لے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ سو انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے۔ اس کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب اس پر ہم اپنی طرف سے فضل فرماتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان سے پہلے والوں نے بھی یہی بات کہی تھی، تو جو کچھ وہ کماتے رہے ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا، اور ان کے اعمال کے برے نتیجے ان کے سامنے آ گئے۔ ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، ان کے اعمال کے برے نتیجے ان قریب ان کے سامنے آ جائیں گے، اور یہ خدا کو ہرا نہیں سکیں گے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہوں۔ ان سے کہو کہ میرے بندو، جنہوں نے میرے شریک ٹھہرا کر اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر اس کا عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ تم اس بہترین چیز کی پیروی کرو جو تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی کہے کہ ہائے افسوس میری اس کوتاہی پر جو مجھ سے خدا کے معاملے میں صادر ہوئی، اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو مذاق ہی اڑاتا رہا۔ یا یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی اس سے ڈرنے والوں میں ہوتا۔ یا عذاب کو دیکھے تو کہے کہ کاش مجھے دنیا میں پھر جانا ہو کہ میں بھی خوبی سے عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں؟ میں نے تو ہدایت بخشی تھی، چنانچہ میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں، پر تم نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور منکروں میں شامل رہے۔ لوگوں، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں جنہوں نے خدا کے شریک ٹھہرا کر خدا پر جھوٹ باندھا ہے۔ ان تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کیا جہنم میں نہ ہوگا؟ اس دن اللہ ان لوگوں کو ان کے مامن میں نجات عطا فرمائے گا جو اس سے ڈرتے رہے۔ ان کو نہ وہاں کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اس کے خزانوں سے کوئی دوسرا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا
اس لیے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا ہے وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ ان سے کہو نادانو، یہ واضح حقائق ہیں، کیا پھر بھی تم مجھے اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی کے لیے کہتے ہو؟ درا حالی کہ تمہاری طرف بھی یہ پیغمبر یہ وہی بھیجی جا چکی ہے، اور ان کی طرف بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل اکارت ہو کر رہ جائے گا اور تم ضرور خسارے میں پڑو گے۔ اس لیے ہرگز شرک نہ کرو، بلکہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار بندوں میں رہو۔ ان لوگوں نے خدا کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، اور اس کے شریک ٹھہرا دیے، ورنہ اس کی عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین گویا اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس دن ساری خدائی کا حال یہ ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے۔ پھر اس میں دوبارہ پھونکا جائے گا تو دفتن وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اعمال کی کتاب رکھ دی جائے گی، اور گواہی کے لیے پیغمبر حاضر کیے جائیں گے، اور وہ بھی جو گواہی کے منصب پر فائز کیے گئے، اور لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا تھا پورا دے دیا جائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد توحید کی دعوت کا انکار کرنے والے گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں لوگوں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے پروردگار کی آیتیں تمہیں سناتے اور تمہارے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تو صحیح، مگر عذاب کی بات منکروں پر پوری ہو کے رہی۔ کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، سو تکبر کرنے والوں کا یہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے پاسبان ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، خوش رہو اور اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، اور وہ ان کے جواب میں کہیں گے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں ٹھہریں تو یہ صلہ ہوگا ان کا، سو عمل کرنے والوں کا یہ کیا ہی اچھا صلہ ہے۔ اس دن جب زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش الہی کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اس دن لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا، اور ہر طرف سے صدا بلند ہوگی کہ شکر کا سزاوار اللہ ہے، جہانوں کا پروردگار۔ المومن، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے، اس کتاب کی تنزیل اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، بالآخر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو اس کی پکڑ کے منکر ہیں، سو اس ملک میں ان کی چلت پھرت تم کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی۔ ہر قوم نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا اور باطل کے ہتھیاروں سے جھگڑے کہ اس سے حق کو پسپا کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ پھر کیسی تھی میری سزا؟ تیرے پروردگار کی بات ان منکروں پر بھی اسی طرح پوری ہو چکی ہے کہ دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ خدا کے فرشتوں کو اس کے شریک ٹھہرا کر یہ ان سے اپنے لیے سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔
انہیں بتاؤ کہ عرش الہی کے حاملین اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس لیے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں تو ان کی مغفرت فرما اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، اور تو ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے صالح ہوں۔ بے شک تو ہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان کو اے پروردگار برے اعمال کے نتائج سے بچا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دن جن کو تو نے برے اعمال کے نتائج سے بچا لیا تو وہی ہیں جن پر تو نے رحم فرمایا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سفارش کی امید لگائے بیٹھے ہیں، ان منکروں کو تو وہاں منادی کی جائے گی کہ اس وقت جتنی بیزاری تم کو اپنے آپ پر ہے، خدا کی بیزاری تم سے اس وقت اس سے کہیں زیادہ رہی ہے۔ جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم رعونت کے ساتھ انکار کر دیتے تھے، یہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہم کو 2 بار موت اور 2 بار زندگی دی، سو مر کر جی اٹھنے کے بارے میں تو اب کوئی شبہ نہیں رہا۔ چنانچہ ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو کہ یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب دیا جائے گا، تم اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ جب اکیلے خدا کو پکارا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے شریک ٹھہرائے جائیں تو تم مان لیتے تھے۔ سو اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر ہی کے اختیار میں ہے۔ وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ اس سے یاد دہانی البتہ وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں۔ سو رجوع کرنے والو، تم اللہ ہی کو پکارو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر کے، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ عالی مرتبت ہے، عرش کا مالک ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی روح ڈال دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے خبردار کر دے، جس دن وہ خدا کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ ان کی کوئی چیز بھی خدا سے چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ واحد و قہار کی۔ آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ بے شک اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ ان کو اس آفت کے دن سے ڈراؤ اے پیغمبر جو قریب آ لگی ہے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ اس دن ظالموں کا کوئی دوست نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ پھر اس کے حضور کوئی کیا سفارش کرے گا، اس لیے کہ اللہ تو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور ان سب بھیدوں کو بھی جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اس پر کسی کی سفارش اثر انداز نہ ہوگی، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ یقیناً اللہ ہی سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔